بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. ناظرین, بھارت میں جین زی جیت گئے اور نریندر مودی اور اس کا نظام ہار گیا. نریندر مودی کے لوگوں نے یہ کہا تھا, بلکہ بی جے پی بار بار کہہ رہی تھی کہ ہماری سرکار میں وزیر استعفیٰ نہیں دیا کرتے اور ہم دباؤ میں نہیں آتے. لیکن دھرمیندر پردھان جو نریندر مودی کا کیبنٹ ممبر ہے اور وزیر تعلیم ہے بھارت کا, اس کو جین زیز کے احتجاج کے نتیجے میں استعفیٰ دینا پڑا. یہ نا پورے دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے. یہ جین زی کیا ہے, یہ ایکچولی احتجاج ہوا کیوں, اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا تھی, یہ کاکروچ جنتا پارٹی کیا ہے, بہت ساری چیزیں میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا. یہ وہ حقائق ہیں جنہیں آپ کہیں پہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں جناب یہ سب کچھ ایسے ہوا. پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اس خطے میں ہونے والا پہلا ایسا احتجاج نہیں ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا عرب اسپرنگ آئی اور وہاں پہ نوجوان نکلے اور انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں تختے الٹنا شروع کر دیے, اور اس کے بعد فوری طور پہ جو عرب ممالک ہیں انہیں مصیبت پڑ گئی اور انہوں نے خزانوں کے منہ اپنی عوام کے لیے کھول دیے اور اپنی پالیسیز کے اندر کافی نرمی اور بہتری لے کر آئے, تو وہ بچ گئے نوجوانوں کے عذاب سے. یہ معاملہ چلا جاتا ہے سری لنکا میں, اور سری لنکا میں جین زی نکلتے ہیں اور ہر چیز کو تہو بالا کر دیتے ہیں. پاک سے خاندان جو بڑے لمبے عرصے سے وہاں پہ اقتدار میں تھا, اس کے اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا ہے. پھر یہ چلے جاتے ہیں بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد 15 سال سے اقتدار, بہت طاقت تھی اس کے پاس. جین زی اس کے گلے کی ہڈی بن گئے اور انہوں نے حسینہ واجد کا تختہ الٹ دیا, اس کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا, وہ چلی گئی وہاں سے. پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں نیپال میں جا کر. یہ الگ الگ اپنے اپنے دیشوں کے الگ الگ جین زی ہیں, ایسا نہیں ہے کوئی ایک آدمی نے کنٹرول کر رہا ہے. یہ نوجوانوں میں اٹھنے والی ایک تحریک ہے. یہ چلے جاتے ہیں نیپال میں, وہاں پہ جا کے جو ان کا شاہی خاندان ہے, کیونکہ جو نیپو کڈز ہیں وہ عیاشی کر رہے تھے. نیپال کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے بچے ویڈیوز لگاتے تھے, ریلز بنا بنا کر لگاتے تھے, جس میں وہ دکھاتے تھے بڑی بڑی گاڑیاں, بہت بڑے بڑے محل, بہت بڑی بڑی عیاشی, بہت انجوائے کر رہے تھے وہ. تو ان کے جو عام آدمی کا بچہ ہے وہ افیکٹ ہو گیا, وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے وہاں پہ بھی تہو بالا کر دیا. اب انڈیا میں یہ معاملہ کیسے آیا؟ جین زی تو وہیں پہ موجود تھے. یہ ایکچولی 1998 کے بعد سے پیدا ہونے والے بچے ہیں جو 2010-2012 تک پیدا ہوتے رہے. اس کے بعد والے جو ہیں وہ الفا ہے. تو جین زی کی جو عمر ہے وہ لگ بھگ 15 سال سے, آپ سمجھ لیں 15 سال سے لے کر کوئی یہ 25-27 سال تک کے جو بچے ہیں, 27-28 سال تک کے, یہ جین زی ہیں. یہ جنریشن جو ہے یہ جین زیز کی ہے. انہوں نے ایک صدی تبدیل ہوتی ہوئی دیکھی ہے. ان میں فلیکسیبلٹی یا لچک اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ ڈٹ جاتے ہیں اپنے معاملے کے اوپر, اپنی بات کے اوپر, اور انہوں نے دنیا کو بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ پہلی نسل تھی جو کمپیوٹر کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. یعنی جب کمپیوٹر آیا, سوشل میڈیا کا انقلاب آیا, تو یہ بچے بڑے ہو رہے تھے اور انہوں نے اس کو اپنا ہتھیار بنایا. تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں سب سے افیکٹو نیشن کون سی ہے یا سب سے افیکٹو ایج گروپ کے لوگ کون سے ہیں, تو وہ جین زی ہے. پاکستان میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, کیونکہ 60% تو پاکستان کی آبادی نوجوانوں پہ ہے. بھارت میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہے یہ. اب بھارت میں شروع کیسے ہوا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن بھارتی وزراء یہ کہا کرتے تھے اور ان کی سرکار یہ کہتی تھی کہ ہمارے یہاں وزیر استعفیٰ نہیں دیا کرتے, ہم دباؤ میں نہیں آیا کرتے. لیکن جین زی نے ثابت کیا کہ جھکتی ہے دنیا, جھکانے والا چاہیے. تو انہوں نے جھکایا, پورے نظام کو اپنے سامنے گھٹنوں کے اوپر لا کر انہوں نے جھکایا, اور بالآخر انہوں نے اس وزیر تعلیم کا استعفیٰ لیا جو بہت طاقتور آدمی ہے. دھرمیندر پردھان اس کا نام ہے. اس کا جو والد تھا وہ بھی سیاست میں تھا, خاندانی سیاستدان ہے, بہت پرانے. یہ لوگ کئی مرتبہ وزیر رہ چکے ہیں. واجپئی کی کیبنٹ میں دھرمیندر پردھان کا جو والد تھا دبندر پردھان, وہ اس وقت بھی منسٹر تھا اور وہ الگ الگ منسٹریز کے اوپر رہا. اب یہ اس کا بیٹا جو ہے یہ کئی منسٹریز کے بعد اب وزیر تعلیم بنا ہوا ہے نریندر مودی کے ساتھ, نریندر مودی کی کیبنٹ میں. تو یہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس کو نریندر مودی اٹھا کے پھینک دیتا. بہت مضبوط آدمی تھا, بڑا قریبی ساتھی تھا, لیکن استعفیٰ دینا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جین زیز کا دباؤ بہت تھا. معاملہ شروع کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ 15 مئی 2026 کو ایک کیس لگتا ہے بھارتی سپریم کورٹ میں, جس میں ایک وکیل صاحب جو ہے وہ اپنا کوئی ذاتی کیس لے کر آتے ہیں. وہ کیس بھارتی سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, تو چیف جسٹس آف بھارت نے, جو بھارتی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, اس نے نوجوانوں کو کاکروچ کہہ کر مخاطب کر دیا. وہ دیکھا بے روزگار نوجوان جو ہے یہ کاکروچ کی طرح, اس طرح مثال ایک دے دی اس نے. اگلے ہی دن ایک اکاؤنٹ بنتا ہے
اور اکاؤنٹ بننے والا جو بنانے والا آدمی اس کا نام ہے ابھیجیت دیپکے. یہ بھارت سے باہر رہتا ہے اور یہ اکاؤنٹ بنا دیتا ہے کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے. اس وقت انڈیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بی جے پی ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی. وہ ایک پارٹی بناتا ہے کاکروچ جنتا پارٹی. طنز میں اس کا یہ نام رکھا گیا. چیف جسٹس نے بعد میں صفائی پیش کی, جناب میں نے اس لیے نہیں کیا تھا, میں تو صرف ان نوجوانوں کا یا ان پہ تنقید کر رہا تھا جو جعلی ڈگریاں لے کر آتے ہیں, میں اصلی ڈگری والے نوجوانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا. لیکن چیف جسٹس سے جو غلطی ہونی تھی وہ ہو گئی, جو بات نکلنی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا. تو جو بھارتی چیف جسٹس نے کرنا تھا وہ کر دیا, نوجوانوں نے جو کرنا تھا انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقابلے میں انہوں نے بنا دی کاکروچ جنتا پارٹی. دیپکے جو ہے ابھیجیت دیپکے, وہ بھارت واپس آ گیا. اس وقت یہ تحریک اتنی بڑی ایسے ہو گئی کہ ملینز میں لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے. نریندر مودی کے جتنے لوگ پڑھے لکھے لوگ مخالفت کرتے تھے وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو کاکروچ جنتا پارٹی کے ساتھ جوڑنے لگے. مذاق مذاق میں یہ پارٹی اتنی بڑی ہو گئی کہ دنوں میں اس کے فالوورز ملینز کے اندر چلے گئے, بہت بڑی اور تگڑی پارٹی بن گئی. پھر ہوا یہ کہ ان کو ایک مدعا مل گیا کھڑے ہونے کے لیے, لڑنے کے لیے. بھارت میں ہر سال ایک ایگزام ہوتا ہے جس کا نام ہے نیٹ یو جی. یہ ایگزام ہوتا ہے, یہ ایگزام ہوتا ہے بھارت میں جو میڈیکل کے اندر طلبہ کو داخلے ملتے ہیں. جیسے پاکستان میں ایم ڈی کیٹ, پاکستان کے اندر میڈیکل اینڈ ڈینٹل جو ڈاکٹر بنتے ہیں, ایف ایس سی پاس کرتے ہیں بچے پری میڈیکل میں, تو ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ کا کہ آپ یہ پیپر دیں گے تو پتہ چلے گا آپ کا کون سے والے میڈیکل کالج میں آپ کو داخلہ ملنا ہے, آپ کی قابلیت کتنی ہے. اسی طرح کا ایک ٹیسٹ بھارت میں ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نیٹ یو جی. یہ ٹیسٹ 3 مئی 2026 کو ہوا تھا, اور اس ٹیسٹ کے جو پیپر ہے, جو اس کے اندر پیپر آیا تھا, وہ لگ بھگ 40 سے 45 گھنٹے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل تھا. یعنی واٹس ایپ گروپس کے اندر آ گیا تھا, سوشل میڈیا پہ وائرل تھا. یہ پیپر لیک ہو گیا تھا پہلے سے. اب یہ پیپر لیک ہو جانا پاکستان میں بھی ہوتے رہتے ہیں, پیپر لیک, دھاندلی بھی ہوتی رہتی ہے, بے ایمانی بھی ہوتی رہتی ہے. وہاں بھارت میں ایک ایگزام چوری ہو گیا, جس کے بعد دل برداشتہ ہو کر کچھ نوجوانوں نے خودکشی کر لی. لگ بھگ 10 سے زیادہ بتائے جاتے ہیں, کچھ 11 کہتے ہیں, کچھ 15 کہتے ہیں. بھارت میں کچھ نوجوانوں نے خودکشیاں بھی کر لی اور یہ رولا پڑ گیا پورے ملک میں. پھر اس کی انکوائری شروع کی سی بی آئی نے, اور تحقیقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک انتظامی غلطی تھی, سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے, آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں, اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے یا ان کو پکڑا جائے. تو اس انتظامی غلطی میں اور اس کے اندر جس قسم کی 2 نمبری ہوئی, وہ لوگ پکڑ میں آ گئے. سی بی آئی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا. یہ 3 مئی 2026 کو ہوا تھا. لیکن نوجوانوں نے کاکروچ جنتا پارٹی کے پلیٹ فارم سے, اور دیگر کچھ اور نوجوان ہیں جن میں ایک بہت بڑا نام سونم کا ہے, جو اتنے لمبے عرصے سے وہاں پہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دہلی میں, انہوں نے رولا ڈال دیا کہ نہیں جی ہمیں وزیر تعلیم کا استعفیٰ چاہیے. نوجوان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اب وزیر تعلیم کی ذمہ داری ٹیکنیکلی تحقیقات کے اندر ثابت نہیں ہوئی. وزیر تعلیم جو ہے وہ پیپر لیک کے پیچھے شامل بھی نہیں تھا, وزیر تعلیم نے خود سے سارا کچھ کیا بھی نہیں تھا, لیکن اس کی اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی کہ کم سے کم جو ایک مرتبہ وزیر تعلیم مستعفی ہوگا یا وزیر تعلیم سے ہم اس کی وزارت چھین لیں گے, ایک دفعہ وہ اپنے منتری صاحب ہٹ جائیں گے اپنے عہدے سے, تو آنے والا منتری آئندہ ایسی غلطی ہونے نہیں دے گا. اس بات کو مثال بنانے کے لیے بھارت کی جنزی کھڑی ہوگی, اور انہوں نے کہا جناب ہم اس کو نکالیں گے یہاں سے وزیر کو, اور جب یہ نکلے گا تو آئندہ کوئی وزیر ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی جائیں. آئندہ ہم میرٹ کی خلاف ورزی بھارت کے اندر ہونے نہیں دیں گے. اب یہ نوجوان کھڑے ہو گئے, تحقیقات جو ہے وہ بھی ثابت ہو گئی. 21 جون 2026 کو یہ والا امتحان جس کو آپ نیٹ یو جی کہتے ہیں, یہ امتحان دوبارہ ہو گیا, اور اس امتحان کے بعد نوجوان آ بھی گئے, ان کو داخلے بھی مل گئے, صاف اور شفاف امتحان بھی ہو گیا. لیکن بھارت میں یہ معاملہ دبا نہیں. نوجوان کھڑے رہے یہ کہہ کر کے وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اب وزیر تعلیم استعفیٰ نہیں دے رہا تھا, نوجوان دلی کی طرف بڑھنے لگے, اور گزشتہ چند دنوں میں ہم نے پھر وہ مناظر دیکھے کہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد, ہزاروں لاکھوں اکٹھے ہو کر وہ دلی پہنچ گئے, الگ الگ شہروں میں بھی نکلنے لگے. اس کا دائرہ بڑھنے لگا. بھارتی پولیس نے بڑی کوشش کی نوجوانوں کو روکنے کے لیے, ڈنڈے کا استعمال کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا. کچھ نوجوانوں کو وقتی طور پہ وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا اور گھسیٹ کے انہیں گاڑیوں میں ڈالا گیا. یہ مناظر ہم دیکھتے رہے. نوجوان بھی آگے سے کئی دفعہ پولیس والوں کو تھوڑے بہت ڈنڈے شنڈے یا دھکے دھکے مارتے تھے. یہ مناظر بھی ہم دیکھتے رہے. لیکن بالآخر نریندر مودی کو خود سامنے آنا پڑا. نریندر مودی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور سٹیٹمنٹ کے بعد آج کا دن تھا, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آج بھارتی حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا. انہوں نے فیصلہ کیا اور جین زی جیت گئے.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। अब क्या होगा ये कि नौजवानों ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि यह शुरुआत है, हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। हम एक अगर अजीम भारत बनाना चाहते हैं, या डेमोक्रेसी यहां पे होनी चाहिए, आजादी इज़हार राय होनी चाहिए, भारत के अंदर अगर भारतीयों की बात सुनी जानी चाहिए, तो बहुत कुछ करना बाकी है, और वो नौजवान अब करेंगे। नरेंद्र मोदी ने यह फैसला क्यों किया कि वजीर को हटा दिया जाए, इसके पीछे कुछ चीजें हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, यह एहतजाज था और नौजवानों का पुरअमन एहतजाज था। नंबर 2, इसमें सिर्फ मार कुटाई हुई है। पहले कहा इस्तीफा नहीं देंगे। इंडियन मीडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ इस सारे मामले में। इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी की बी टीम के तौर पे काम करता है। हमेशा वो नरेंद्र मोदी की गुड बुक में रहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, और नरेंद्र मोदी ने जितना गोदी मीडिया को एंजॉय किया उतना किसी ने नहीं किया। मोदी ने आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में अपने लोग भर्ती किए। नरेंद्र मोदी ने जैसे पाकिस्तान में टाउट्स है ना, या पाकिस्तान में जिस तरह के लोग हैं कि नरम नरम बात करते हैं, हुकूमत आ जाए तो उसके हक में हो जाते हैं, हुकूमत चली जाए तो फिर चुप कर जाते हैं। हुकूमतों के खिलाफ बात करने से लोग पाकिस्तान में डरते हैं। कुछ सरपरे होते हैं जो हर हुकूमत के खिलाफ बात कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान में भी मीडिया अब कंट्रोल्ड है। खासतौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया को कंट्रोल में रखा हुआ है। भारत में ये नरेंद्र मोदी काम कर रहा था, पाकिस्तान में ये काम आसिम मुनीर और उनके जर्नैल कर रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल करना है। तो मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो गया। भारत में नौजवानों ने मीडिया की वो बेइज्जती की और वो मीम्स बनाए कि कानों को हाथ लगवा दिए। दूसरा, याद रखिएगा, इस एहतजाज में सारे लोग संजीदा नहीं आए थे। उनका मकसद एक था, वो अपने मकसद के हक के लिए, अपने हुसूल के लिए आए थे, लेकिन उनमें बहुत सारे लोग हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, मजाक कर रहे थे, डफ बजा रहे थे। जेंजी है ना, वो अपना टाइम बहुत अच्छा गुजारते हैं, वो अपनी रील्स भी बनाते हैं, अपनी मीम्स भी बनाते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाने भी सुनाए और गालियां भी सुनाई। जेंजी है, वो जो भी करते रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पुलिस वाले आते थे, पुलिस वालों के साथ भी मजाक उड़ाते थे। पुलिस वाले उनके पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, वो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, देखो ये क्या हरकत कर रहे हैं। वो एक लड़की है, वो फौज वहां से जा रही है गुजर के, उनको वो कह रही है कमांडोज को कि क्या आप हमें मारने आए हैं, क्या आप हमें मारने आए हैं? अगर आपने मारना होगा तो जरा पहले बता देना, मैंने आज खाना ठीक तरीके से नहीं खाया हुआ, मेरे से भागा नहीं जाएगा। ये इस किस्म की मीम्स बनाई, सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक में दम कर दिया। जेंजी यही है, ये पाकिस्तान में भी है, हर तरफ है। हाँ, वहां बहुत सारे लोग जो है संजीदा भी थे, उन्होंने बहुत संजीदा, बड़ी पढ़ी लिखी बातें की हैं, बड़ी लॉजिकल और बाशऊर बातें की हैं भारतीय नौजवानों ने। फिर प्रोपेगेंडा किया गया इसके पीछे पाकिस्तान है, नौजवानों ने परवाह ही नहीं की, उड़ा के रख दिया प्रोपेगेंडा। फिर कहा गया जी ये जनाब बहुत गलत लोग हैं। उन्होंने कहा जी जो आपने कहना है कहें, हमने अपना मकसद पूरा करना है। हिंदी में कहते हैं लक्ष्य, कि हम अपना मकसद पूरा करेंगे, उन्होंने कर दिया। वजीर उन्होंने फड़का दिया। भारत के फनकार भी आए, इंसानी हकूक के अलमबरदार भी आए, सारे उनके साथ खड़े हुए, ये सोचे बगैर। अपोजिशन पार्टियां भी आई उनकी, ये सोचे बगैर आए कि लोग क्या कहेंगे, असर क्या होगा, फिल्में नहीं मिलेंगी, हुकूमत दबाव डालेगी, मोदी जीना मुश्किल कर देगा। कोई बात नहीं, वो लोग हक के साथ खड़े हुए। अब भारत की सरकार भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक तो नौजवान जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो डटा रहा, वो जीत गया। भारतीय हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसलिए कि उन्होंने अपने नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। भारतीय सरकार ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, नौजवानों के घरों में घुस घुस के उनकी माओ बहनों को, बेटियों को बेइज्जत नहीं किया। भारतीय सरकार ने या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया। उन्होंने जबरदस्ती तहरीक से अलग करने के लिए उनसे बयानात नहीं दिलवाए। तो वो जबर जो हमने पाकिस्तान में देखा या हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने भारत में नहीं देखा। बांग्लादेश के नौजवान भी जीत गए, भारत के नौजवान भी जीत गए। पाकिस्तान के नौजवान अभी तक लड़ रहे हैं। आज भी ईमान मजारी जेल के अंदर बंद है, 17 साल उसको सजा हो जाती है सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की वजह से। एक स्टेटमेंट, 17 साल जेल में। जज का बच्चा 2 लड़कियों को दिन दिहाड़े कुचल के मार दे इल्लीगल गाड़ी में, बगैर लाइसेंस के, 4 दिन में घर पे। ईमान मजारी एक ट्वीट कर दे, 17 साल की जेल हो जाती है उसे। मारंग बलोच, वो क्या कहती है, मेरे लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जाता है, उठाकर ले जाती हैं एजेंसियां, और जब वो मिलते हैं तो उनकी लाशें मिलती हैं, वो भी मसख शुदा, कि उनको आप पहचान भी नहीं सकते, उनके चेहरों पे तेजाब डाले होते हैं, या तशद्दुद ज़दा लाशें मिलती हैं। ये मारंग बलोच कहती है, उसको उठा के भी जेल में डाल दिया। अली वजीर, उसको भी उठा के। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं। अमार अली जान के साथ कितनी मरतबा जुल्म हुआ, उसके लोगों के साथ कितनी दफा जुल्म हुआ, और बहुत सारे लोग हैं। हमें इससे पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान में जेनजी जब भी निकलती है या नौजवान जब भी निकलते हैं तो उन पे पाकिस्तान के डिक्टेटर माइंडसेट गोली चलाते हैं। अभी आसिम मुनीर साहब चलवा रहे हैं, इससे पहले याया खान का दौर था,
وہ بنگلہ دیش میں گولی چلوا رہا تھا. ایوب خان نے جو فاطمہ جناح اور ان کے حمایتیوں کے ساتھ کیا, پھر ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کیا, مشرف نے نون لیگ والوں کے ساتھ کیا, اور آج جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کر رہے ہیں, کشمیر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تحریک لبیک والوں کے ساتھ کر رہے ہیں, بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, پشتونوں کے ساتھ کر رہے ہیں. لڑائی پھیلتی جا رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ انڈیا اس بات میں پاکستان سے آگے نکل گیا کہ وہاں پہ جمہوریت ہے, آزادی اظہار رائے ہے. بھارتی ایجنسیاں یہ رپورٹ کر رہی تھی نریندر مودی کو, ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ احتجاج پھیلتا چلا جائے گا اور نوجوان بہت تیزی سے اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ہو جائے گا پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, پورے بھارت کی سرزمین پہ یہ پھیل جائے گا. اور اس میں بہت سارے فنکار, بہت سارے دیگر لوگ شامل ہو گئے ہیں. یہ جنگل میں لگی ہوئی آگ ہے اور یہ پورے بھارت میں پھیل جائے گی. تو مودی کو سب نے سمجھایا کہ ہار مان لو, ابھی ایک وزیر جا رہا ہے, اس کو جانے دو ورنہ حکومت ہی چلی جائے گی. تو پھر نریندر مودی نے ہار مان لی. بلاخر نوجوان جیت گئے. لیکن پاکستان میں نوجوانوں کو جیتنے نہیں دیا جاتا. ڈی چوک میں گولیاں ماری جاتی ہیں. انیس ستی کی آپ تصویر دیکھ لیں, آپ دیکھیں نا, وہ بھی تو بیچارہ جینزی تھا, ذل شاہ, اس کو بھی مار دیا. اور بہت سارے نوجوان ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اور قتلوں کا حساب دینے والا کوئی نہیں ہے. بہت سارے نوجوانوں کو مریدکے میں قتل کر دیا گیا. کشمیر کے اندر نوجوانوں کی لاشیں 50 سے زائد ہو چکی ہیں, انہیں قتل کر دیا گیا وہاں پہ. بلوچ قتل کیے جاتے ہیں بار بار. جو لوگ خامنائی کی شہادت والے دن باہر نکلے ان میں 3 درجن کے قریب لوگ مار دیے گئے. وہ احتجاج کر رہے تھے. پوری دنیا میں احتجاج کرنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے نہیں, جو احتجاج کرے گا اسے قتل کرو. ہم نے احتجاج کے بدلے میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہونے دینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک مرتبہ کامیاب ہو گئے تو یہ روزانہ آئیں گے اور یہ پھر کامیاب ہو کر الٹیمیٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اقتدار کا سورج غروب کر دیں گے. یہ ہے اصل پرابلم جینزیز سے یا احتجاج کرنے والوں سے. بہرحال بھارت جیت گیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھارت کے نوجوان جیتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا وہاں جینزی جیتی ہے. اوورآل بھارت کی حکومت اور بھارت کے نوجوانوں نے ایک بات ثابت کی کہ بھارت جیت گیا اس لڑائی میں, جو جمہوریت کی لڑائی ہے, جو انسانی حقوق کی لڑائی ہے, جو میرٹ کی لڑائی ہے. پاکستان میں پوری عدلیہ ہی 2 نمبر بنا دی ہے. وہاں پہ تو ایک امتحان کی بات تھی نا, یا تو پوری عدلیہ ہی 2 نمبر بنا دی. انڈیا میں 22 لاکھ نوجوانوں کا ایک امتحان چوری ہوا, انہوں نے مصیبت ڈال کے رکھ دی. پاکستان میں پورا کا پورا الیکشن ہی چوری ہو گیا جس میں کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے. کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. جو سوال کرتا ہے اس کو گولی مار دیتے ہیں یا جبری طور پہ لاپتہ کر دیتے ہیں. وہ کمشنر لیاقت چٹھا کے ساتھ کیا کیا گیا, اس نے کہا یار کیا کروا دیا تم نے ہم سے, پورا ملک ہی بے ڈگ کر دیا. اسے پکڑ کے قید تنہائی میں ڈال کے اس آدمی کو بھی نشان عبرت بنا دیا. ایک آدمی جسے سب سے زیادہ پاکستانیوں نے ووٹ دیے وہ جیل کی کال کوٹری میں بند پڑا ہے. اس کے بارے میں کبھی کیا رپورٹ آتی ہے, کبھی کیا رپورٹ آتی ہے. لیکن بندوق کے بلبوتے پہ, ڈنڈے کے بلبوتے پہ یہ کنٹرول کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا. نریندر مودی عقل مند تھا, اسے سمجھ آ گئی کہ ان سے بچنا کیسے ہے. اور وہاں وہ ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں, یہ تو بوٹ کے ساتھ لٹک کے اقتدار میں آتے ہیں. تو جس دن عوام نے یہ بوٹ پکڑ کے باہر پھینک دیا نا, تو ان کے پاؤں جلیں گے, کیونکہ انہیں دھوپ کی عادت ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مار کیا ہوتی ہے اور ری ایکشن کیا ہوتا ہے. جب ری ایکشن آیا نا پبلک کا تو ان کو لگ پتا جائے گا, کیونکہ جتنا آپ ظلم کریں گے نا یہ جینزی اتنی مضبوط ہوتی جائے گی. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, پاکستانی نوجوان زیادہ مضبوط ہے, زیادہ جبر اور ظلم کا انہوں نے سامنا کیا ہے, وہ زیادہ باشعور ہیں. ہماری تحریک کے اندر جو نوجوان ہیں, پاکستان کے اندر کوئی بھی تحریک جب کھڑی ہوتی ہے ہم انہیں دیکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں, لیکن یہاں جو فسطائیت کا ماحول ہے وہ نوجوانوں کو لگاتار ٹرینڈ کر رہا ہے. اور جس دن پاکستانی نوجوان کھڑے ہوں گے آپ دیکھیں گے, ابھی بہت سارے لوگ آپ کو مایوسی پھیلانے کی کوشش کریں گے, خاص طور پہ میڈیا میں, او نہیں پاکستانی نہیں کھڑے ہوتے, او پاکستانی قوم ہی نہیں ہے, نہیں یہ پاکستانی کر نہیں سکتے, او نہیں ہماری جنزی فارغ ہے, اور یہ انڈیا کی جنزی بہت اچھی ہے, اور یہ بنگلہ دیش قوم ہے, یہ پاکستانی قوم تھوڑی ہے. یہ آپ کو اس طرح کی کہانیاں سنائیں گے. یہ فوجی جو جرنیل ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہانیاں سناؤ جا کے ٹی وی پہ, لوگوں کو مایوس کرو. آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ کو نجم سیٹھی کے, شہباز شریف کے, کوئی وزیر کے, رانا ثناء اللہ کے, جو مرضی قمرالزمان کہہ رہا, کوئی بندہ آپ کو کوئی بھی بات کہتا رہے, آپ نے مایوس نہیں ہونا. جڑے رہے اپنے قوت کے ساتھ. اگر آپ حق پہ کھڑے ہیں نا, آپ اگر حق پہ کھڑے ہیں, حکومت کسی کی بھی ہے, سرکار کسی کی بھی ہے, اپوزیشن کسی کی بھی ہے, اگر آپ حق پہ کھڑے ہیں نا تو حق سے پیچھے آپ نے نہیں ہٹنا. اور حق پتہ ہے کیا, پاکستان میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اس ملک کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان اس طرح چلے جیسے پوری دنیا میں نارمل ملک چلتے ہیں. تو جینزیز کو ایک مرتبہ پھر مبارک, ایک ایک کر کے الگ الگ ملکوں میں وہ جیت رہے ہیں. بلاخر پاکستان میں بھی انشاءاللہ ایک دن جینزی جیت جائیں گے. اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.